رد نہیں کرتا خدا جن کے وسیلے کو کبھی، پاک و پاکیزہ و اعلیٰ وہ دعا ہے جعفر، پاک و پاکیزہ و اعلیٰ وہ دعا ہے جعفر، عظمت آل محمد کی بقا ہے جعفر، عظمت آل محمد کی بقا ہے جعفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال مولانا جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام بعنوان البصری: اذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیہ۔ محترم معزز ناظرین و سامعین، روز مبارک ولادت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے اپنے زمانے میں رسول اللہ کے علم کو لوگوں پر آشکار اور واضح طور پر بیان کیا، اور جس حوزہ علمیہ کی بنیاد آپ کے والد ماجد امام باقر علیہ السلام نے رکھی، آپ نے اس میں مزید ترویج اور اضافہ کیا، اور آپ کے شاگردان کی تعداد تقریباً 4000 افراد تک جا پہنچتی ہے۔ آپ کے شاگردان میں بعض افراد ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بعد میں جا کر باقاعدہ مسلک کی بنیاد رکھی، کہ جن میں سے ایک نامی گرامی شخصیت کہ جن کا نام امام ابو حنیفہ ہے، کہ جن کی امام علیہ السلام سے بارہا ملاقات ہوتی رہی، اور امام علیہ السلام کے ساتھ جب ایک مرتبہ یہ ابن شبرمہ کے قافلے کے ساتھ آیا تو امام نے کہا: اے ابن شبرمہ، تمہارے ساتھ یہ شخص کون ہے؟ تو اس نے کہا: یہ وہ شخص ہے جو دین میں بہت زیادہ بصیرت رکھتا ہے۔ امام نے کہا کہ کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جو دین میں قیاس کرتا ہے؟ تو ابن شبرمہ نے کہا: جی، یہ وہی ہے جو دین میں قیاس کرتا ہے۔ امام علیہ السلام ابو حنیفہ کی جانب مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے ابو حنیفہ، تو دین میں قیاس کرتا ہے، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بتا تیرا قیاس سر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ حیران و پریشان ہوا، کہا: سر کے بارے میں قیاس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے پھر اس سے سوال کیا، کہا: بتا یہ جو آنکھ کے اندر خدا نے نمکینی کیوں رکھی ہے، اور جو کان کے اندر خدا نے کڑواہٹ کیوں رکھی ہے، ناک کے نتھنوں میں خدا نے حرارت کیوں رکھی ہے، اور زبان کے جو ہونٹ ہیں ان ہونٹوں میں خدا نے لطافت کیوں رکھی ہے؟ جب وہ جواب نہ دے پایا، امام علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، کہا: بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ کفر پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ ایمان پر مشتمل ہے؟ جب دونوں سوالات کے جوابات نہ دے پایا تو اس نے گزارش کی کہ مولا ان دونوں کے جوابات مرحمت فرمائیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے اپنے بندے پر اور ابن آدم پر یہ منت اور احسان فرمایا ہے کہ خدا نے اس کی آنکھوں میں نمکینی رکھی ہے تاکہ اس کی آنکھوں کے اندر اگر کوئی گرد و غبار موجود ہے تو وہ ان آنکھوں کی نمکینی کے ذریعے باہر نکل جائے، اور خدا نے اسی طرح انسان کے کانوں کے اندر کڑواہٹ رکھی ہے تاکہ حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے وغیرہ اس کے کان میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک نہ پہنچ جائیں، اس لیے کہ جب یہ کیڑے وغیرہ دماغ میں داخل ہونے لگیں گے کان کے ذریعے سے تو ان کو جب کڑواہٹ محسوس ہوگی تو یہ کان میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور خدا نے ناک کے نتنوں میں اس لیے حرارت رکھی کہ اس کے ذریعے سے دماغ کی سانس باہر نکلتی رہے اور تازہ ہوا اندر جاتی رہے۔ اگر یہ خدا یہ نظام نہ رکھتا تو اس کے دماغ کی ہوا جو ہے وہ نہایت ہی بدبودار اور ناقابل برداشت ہو جاتی، اور خدا نے ہونٹوں کے اندر لطافت اس لیے رکھی ہے تاکہ انسان جو چیز تناول کرے اس کا ذائقہ محسوس کر سکے۔ پھر فرمایا جو میں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ وہ والے کلمہ کہ جس کا پہلا حصہ کفر ہے اور دوسرا حصہ ایمان پر مشتمل ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ لا الہ جب کوئی کہے گا تو گویا کہ اس نے کفر اختیار کیا کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے، لیکن جب اس نے الا اللہ کہہ دیا تو گویا کہ وہ ایمان میں داخل ہو گیا اور اس نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دین میں قیاس کرتا ہے جبکہ خدا اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ جو بھی دین میں قیاس کرے وہ ابلیس ہے، اور جو دین میں قیاس کا سہارا لیتا ہے خدا بروز قیامت اس کو ابلیس کے ساتھ ہی معشور کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر جب
امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ملاقات کی تو زبردستی اندر گھس آیا کہ تاکہ امام سے کچھ سوالات کر سکے۔ جب اندر آیا تو امام اس کی جانب مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے کہا کہ میں تجھ سے چند ایک سوالات کرنا چاہتا ہوں، تو دینی معاملات میں بہت زیادہ بصیرت رکھتا ہے، میں تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی مولا سوال کیجئے۔ امام علیہ السلام نے سوال کیا، بتا قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ تو کہنے لگا قتل بڑا گناہ ہے۔ تو امام نے فرمایا اگر قتل بڑا گناہ ہے تو کیوں کر قتل میں 2 گواہ ہیں اور زنا میں 4 گواہ ہیں؟ پھر فرمایا بتا نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہنے لگا مولا نماز افضل ہے۔ امام نے فرمایا تیری اس دلیل کے مطابق اگر کوئی حائض خاتون ہوگی تو اس پر کیا ہے، نماز واجب ہونی چاہیے اور روزے کی قضا واجب نہیں ہونی چاہیے، جبکہ خدا نے اس کا برعکس رکھا ہے کہ اس پر روزے کی قضا کو تو واجب قرار دیا مگر نماز کو اس سے معاف قرار دے دیا ہے۔ پھر فرمایا بتا کیا منی زیادہ نجس ہے یا پیشاب زیادہ نجس ہے؟ تو کہنے لگا کہ پیشاب زیادہ نجس ہے۔ امام نے فرمایا اگر پیشاب زیادہ نجس ہے تو کیوں کر ایسا ہے کہ پیشاب کے آنے پر خدا نے وضو کو واجب قرار دیا اور منی کے آنے پر خدا نے غسل کو واجب قرار دیا؟ حیران و پریشان ہوا امام نے پھر ایک اور سوال کیا، کہا بتا اس شخص کے بارے میں تیری قیاس اور تیرا فیصلہ کیا کہتا ہے کہ جو شخص کہ جس کا ایک غلام موجود ہے اس نے اپنی اور غلام کی شادی ایک ساتھ کی اور دونوں بعد میں سفر پر چلے گئے، اس نے اپنی زوجہ کو اور غلام نے بھی اپنی زوجہ کو گھر میں ایک کمرے میں یا گھر میں چھوڑ دیا اور بعد میں ان کے دونوں کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ مکان کی چھت گر جاتی ہے اور وہ دونوں خواتین مر جاتی ہیں۔ تو بتا دونوں میں سے مالک کون ہے اور مملوک کون ہے؟ دونوں میں سے وارث کون ہے اور موروث کون ہے؟ کہا مولا مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، آپ مجھ سے حدود کے بارے میں سوال کیجئے۔ امام نے کہا بتا اس شخص کے بارے میں کہ جو اندھا ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر وہ کسی صحیح انسان کی آنکھوں کو نکال لے تو بتا اس پر کتنی حد جاری ہوگی؟ پھر فرمایا کہا بتا کہ جو شخص لنگڑا ہے کہ جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اگر کسی صحیح انسان کے پاؤں کاٹ لے تو بتا اس پہ کتنی حد ہے؟ تو کہنے لگا مولا مجھے انبیاء کی بعثت کے بارے میں زیادہ علم ہے، مجھے انبیاء کے بارے میں سوال کیجئے۔ امام نے پوچھا بتا کہ جب خدا نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ جاؤ اس کو دین کی تبلیغ کرو، اس کو کلمہ توحید کی جانب دعوت دو، اور پھر کہا تھا لعلہ یتذکر او یخشی کہ شاید وہ تذکر حاصل کر لے یا خشیت خداوندی کو حاصل کر لے۔ اب بتا لعلہ تو آتا ہے اس صورت میں جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو۔ بتا کیا خدا کو یہاں پہ شک تھا کہ خدا نے لعلہ کے کلمہ کو استعمال کیا؟ مبہوت اور حیران و پریشان ہوا، کہا مولا سے کہا مجھے ان تمام سوالات میں سے کسی کے جواب معلوم نہیں ہے۔ امام اس کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا تو گمان کرتا ہے کہ تو کتاب خدا سے فتویٰ دیتا ہے، جبکہ تو نہ تو اس کتاب کا وارث ہے اور نہ اس کتاب کے ساتھ تیرا دور دور کا تعلق ہے، اور تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو صاحب قیاس ہے، حالانکہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا کہ جس پر خدا نے لعنت فرمائی، اور پھر کہا کہ دین کی بنیاد قیاس پر نہیں ہے، اور تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو صاحب نظریہ ہے، جبکہ رسول اللہ کی رائے ہمیشہ درست اور صحیح ثابت ہوا کرتی تھی، اور تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو حدود خدا کو جانتا ہے، جبکہ جن پر یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں وہ تجھ سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں علم رکھتے ہوں، اور تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ بعثت انبیاء کا تو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، جبکہ بعثت انبیاء کے حوالے سے سب سے زیادہ وہ علم رکھتا ہے جو کہ خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہے۔ اور پھر آخر میں امام نے فرمایا کہ اگر تو میرے پاس آنے کی غلطی نہ کرتا، بغیر اجازت کے اندر آنے کی کوشش نہ کرتا، تو میں تجھ سے کبھی بھی یہ سوالات نہ کرتا۔ تو امام کی بات سن کے کہنے لگا مولا آج کے بعد میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی بھی قیاس کا سہارا نہیں لوں گا۔ امام نے فرمایا کہ جو کام تو نہیں کر سکتا وہ کہہ کیوں رہا ہے؟ میں تمہیں جانتا ہوں کہ تو آج کے بعد ہمیشہ قیاس کا سہارا لے گا، اس لیے کہ دنیا کی محبت تیرے دل میں بیٹھ گئی ہے، حکومت کی لالچ اور سیاست کی لالچ تمہارے دل میں بیٹھ گئی ہے، لہذا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ تو ان چیزوں سے دستبردار ہو جائے۔ آخر میں دعا ہے اللہ کے دو عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم حق اور حقیقت شناس بن سکیں اور سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قول و افکار میں مرضی خدا ہے جعفر، قول و افکار میں مرضی خدا ہے جعفر،
حوصلہ ہار گیا دشمن دی ہر جا پر، عزم اور صبر کی وہ کرب و بلا ہے جعفر، عزم اور صبر کی وہ کرب و بلا ہے جعفر۔